شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے، شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے، میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص ہے۔ اس غزل کا 5واں شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور بلا تاخیر اس کی تشریح و تفہیم کی طرف رجوع۔ لیکن اس سے پہلے ہلکی سی آپ احباب سے ایک گزارش کہ اگر ابھی تک کوئی ایسے احباب میرے چینل پر موجود ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ان تک بھی میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ شکریہ۔ تو یہ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا اجازہ لے لیتے ہیں۔ شکوہ سنج، شکوہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح سے اس میں فاعل ہے، 2 الفاظ سے مرکب ہے، جس طرح سے فارسی میں باقی الفاظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سنجیدن فارسی کا مصدر ہے، خیال کرنا، سوچنا، کسی جانب رجوع کرنا، ان تمام معنی میں سنجیدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا مضارع ہے سنجت، تو حسب قاعدہ ہم نے دال کو دور کیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ سنج۔ اور سنج کو جب ہم نے شکوہ کے ساتھ ملایا تو اس نے فاعل کے معنی دیے، تو یہ لفظ بن گیا شکوہ سنج، یعنی شکوہ کرنے والا۔ رشک ہم دیگر، یہ ہم دیگر جس طرح سے ہم باہم کہتے ہیں تو یہ انہی معنی میں ہے، اور یہ دیگر جو ہے اصل میں مکمل لفظ ہے، اور دیگر تو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، ہم دیگر جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اصل پورا لفظ جو ہے وہ دیگر ہے، تو یہاں یہ لفظ جو ہے اپنی اصلی صورت میں مستعمل ہوا ہے۔ تو رشک ہم دیگر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر رشک کرنا، ایک دوسرے کے احوال کے حوالے سے جلاپے کا شکار ہونا۔ اس کے بعد دوسرا تیسرا ہے، اس کے بھی الفاظ معنی ایک مرتبہ پہلے دیکھ لیں۔ میرا زانو مونس، تو زانو جو ہے وہ گھٹنے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو زانو کہتے ہیں، اور یہ غالب کے ہاں بڑا پسندیدہ لفظ ہے، اور یہ کئی اور اشعار میں بھی مستعمل ہے۔ مونس یہ انس سے نکلا ہے، یعنی کسی کی غمخواری کرنا، کسی کے ساتھ انس کا اظہار کرنا۔ اور آئینہ تیرا آشنا، یہ مکمل لفظ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور یہاں اہم بات کہ آئینہ جو ہے اس کے 2 ورژن ہیں، یا یوں سمجھے کہ اس کے 2 تلفظ ہیں جو ہمارے اردو ادب میں مستعمل ہیں۔ ایک آئینہ یعنی مفعول، ٹھیک، اور دوسرا آئینہ یعنی یہ جو حمزہ کی بات ہے اس کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ آئینہ یعنی فاعل۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یعنی ایک ہے آئینہ جو کہ یہاں مستعمل ہے، جو کہ مفعول کے وزن پر ہے، یعنی آئینہ مفعول، جبکہ دوسرا آئینہ فاعل۔ یہ کسی بھی شاعر کے لیے یا کسی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا تعلق ادبیات کے ساتھ ہو، اسے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں کو عدل بدل استعمال کر لیں، یعنی آئینہ کی جگہ آئینہ استعمال کر لیں یا آئینہ کی جگہ آئینہ استعمال کر لیں، تو شعر کا وزن جو ہے وہ غتر بود ہو جاتا ہے، یعنی کیسے کیا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہم اس کی تفہیم کے لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا شعر جو ہے اصل میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ نہ جو درمیان میں ہے اس کے اوپر کھڑا ہے، یعنی ہمیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کون سا رویہ؟ رشک ہم دیگر کی شکوہ سنجی کا رویہ، یعنی کہ شکوہ سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ شکایت کرنا، ایک دوسرے کے احوال پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کے احوال پر جو ہے وہ تنقیدی نگاہ ڈالنا، یہ ہمیں جو ہے وہم نہیں رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے حوالے سے رویہ۔ کیوں؟ میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا، اس میں بہت لطافت ہے۔ غالب کہتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، اقبال کا معروف شعر ہے، اس کا یہ مصرع ہے، تو بالکل اس طرح سے غالب کہتا ہے کہ تیرا جہان اور ہے، میرا جہان اور ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی میری دنیا کیا ہے؟ میری دنیا جو ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، میں تیرے عشق میں مبتلا، تیرے فراق اور تیرے ہجر کا ڈسا ہوا، ہر وقت تجھے یاد کرتا رہتا ہوں، ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہوں، تیرے ہجر میں تیرے فراق میں شعر کہتا رہتا ہوں۔ میری دنیا تو یہ ہے، میرا احوال تو یہ ہے، جبکہ تیری دنیا حسن کی دنیا ہے، حسن و خوشبو کی دنیا ہے، تیری دنیا میں مشاطگی ہے، بناؤ سنوار ہے، تیری دنیا میں ہے کمال حسن ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تیرا حسن جو ہے وہ ہر لمحے جو ہے وہ کمال سے کمال تر نظر آئے، جو بھی تجھے دیکھے تیرا فریفتہ ہو جائے، تیرا دیوانہ ہو جائے، وہیں اپنا دل جگر تیرے قدموں میں رکھ کر چلتا بنے۔ چنانچہ تو ہر وقت
اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنے بناؤ سنگار میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت آنسو بہانے میں مصروف ہے، ٹھیک، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے اپنے بناؤ سنوار سے فرصت نہیں۔ تو واقعی ان دونوں کے اندر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہی بات جو ہے جو میں نے ابھی کی ہے، یہ دوسرے مصرعے کی توضیح و تشریح ہے۔ اب ذرا الفاظ کے آئینے میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میرا زانو مونس، یعنی میرا جو مونس ہے، میرا جو غمخوار ہے، وہ تو میرا گھٹنا ہے۔ اب یہ گھٹنے کا غمخوار کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے لیے آپ وہ ایک معروف شعر غالب ہی کا ہے، وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے، تو زانو پر دھرا ہوتا۔ یعنی زانو پہ سر رکھنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غمگین ہو تو بس وہ منہ نیچے کر کے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اپنے دل کے ساتھ جو ہے اپنا احوال جو ہے وہ شیئر کرتا رہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میرا زانو مونس، یعنی میری تو کوئی سننے والا نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی غمخوار نہیں ہے، بس میں ہر وقت جو ہے منہ نیچے کیے سر جھکائے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا رہتا ہوں۔ اور تیری صورت، تیرا احوال کیا ہے؟ آئینہ تیرا آشنا، جبکہ تیرا جو ہے ہر وقت آئینہ جو ہے وہ آشنا رہتا ہے۔ یعنی تو ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی جس طرح سے دو آشنا ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم گفتگو کرتے ہیں، اس طرح سے تیری تو آئینے کے ساتھ آشنائی اور دوستی ہے۔ ہر وقت تو اس کے ساتھ جو ہے محو گفتگو رہتا ہے، یعنی ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی تیری اور میری دنیا میں، جیسے وہ ایک معروف لفظ ہے بعد المشرقین، یعنی جس طرح سے دو مشرقوں کے درمیان بہت دوری ہوتی ہے، یا بعد المغربین، دو مغربوں کے درمیان بہت دوری ہوتی ہے، وہ غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان بعد المشرقین ہے، تو مشرقوں کا فاصلہ ہے۔ تیری دنیا جو ہے وہ حسن و جمال کی دنیا ہے، جبکہ میری دنیا جو ہے وہ رنج و غم کی دنیا ہے۔ گویا اس میں بہت لطیف انداز میں غالب نے پہلے تو طنز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طنز کے ساتھ ساتھ ایک گنا سوال بھی ہے کہ دیکھ، میں تیرے غم میں اس حال کو پہنچا ہوا ہوں کہ مجھے اپنی ہوش تک نہیں ہے اور میرا کوئی غمخوار نہیں ہے، اور تو ہے کہ تجھے اپنے جمال سے اور آرائش جمال سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے، تو برا مہربانی ایک نگاہ کرم جو ہے میرے حال پر بھی ڈالیں، مجھے بھی جو ہے اس غمزدگی سے نجات دلائیں۔ تو غالب مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے طنز، یعنی دو مرحلے ہیں اس میں، پہلے طنز کیا اور طنز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوال بھی کیا۔ تو بہت خوبصورت شعر ہوا، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی شرح جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔